السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء کرام، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں آن لائن کلاسز میں۔ تو اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب جو ہے وہ صفائی کا، 5 وقتہ نمازوں کا، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، موقع محل کی دعائیں اور اسی طرح خدمت اور دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، میں پھر وہی گزارشات روزانہ کرتا ہوں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ سر یہ بار بار یہ باتوں کو دہراتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، میری گزارش یہ تھی کہ ہم جو ہے اپنی قومی زبان اردو سے دل سے محبت کریں اور مکمل دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ اردو کو سیکھیں، اردو کو سکھائیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور اس میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ ہم نے ہر شعبے میں، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اردو کی ترقی کے لیے جو ہے نا کوششیں کرتے رہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں۔ عربی زبان کے بعد دنیا کی سب سے آسان، پیاری اور جو ہے شیریں زبان جو ہے وہ ہے اردو، ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں آج ہم جو ہے مضمون اردو میں سبق حسن اخلاق سے متعلق سوال نمبر 9 جو کہ الفاظ جملے کا ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس سبق سے متعلق 20 اہم الفاظ ہیں، 20 اہم نئے اور مشکل الفاظ ہیں جو املا کے لیے آپ کو جو ہے بتلائے جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی پیارے طلباء، اب آپ جو ہے اسکرین پر سلائیڈ نمبر 2 دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ اس میں آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 6 پر موجود سوال نمبر 9، اور وہ ہے جملے بنائیے۔ کیا ہے؟ جملے بنائیے۔ یہ مشق کا سوال نمبر 9 ہے۔ تو جملے بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا لفظ دیے جاتے ہیں اور ہم ان لفظوں کے ذریعے سے صحیح جملے بناتے ہیں۔ لیکن بیٹا جملے بنانے میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جملہ درست ہونا چاہیے، جملہ مختصر ہونا چاہیے، جملہ سادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ بہت تفصیلی جملے اور اسی طرح غلط جملے، یہ جو ہے نا یہ غلطیاں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جملہ ہمیشہ درست ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے اور مختصر ہونا چاہیے جتنا ہو سکے۔ تو آج جو ہم اس سوال کو بیٹا اس طریقے سے حل کریں گے کہ میں آپ کو لفظ بتاؤں گا انشاءاللہ، اور آپ میں سے چند طلباء کو موقع دوں گا کہ ایک لفظ کے 4 یا 5 طلباء صحیح جملہ بتائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ پھر اسی طرح دیگر لفظوں کے جملے بھی آپ کے ذریعے سے ہی میں کوشش کروں گا کہ بنواؤں، اور پھر آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ درست جملے کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے بیٹا دیکھیے لفظ ہے نمونہ، ٹھیک ہے؟ نمونہ کہتے ہیں ماڈل کو، مثال۔ تو اس کا جملہ میں نے یہ دیکھیے پرنٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جملہ مکمل ہوا تو آخر میں ڈیش کا نشان آئے گا، جیسے کہتے ہیں وقف تام۔ اردو میں ڈاٹ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ غلطیاں نہیں کرنی۔ یہ جو ہند سے ہیں نا، یعنی گنتی آپ نے اردو زبان میں لکھنی ہے۔ آج کی تاریخ بھی اردو میں لکھیں گے، اوپر لکھیں گے گھر کا کام، پہلی لائن میں کچھ نہیں لکھیں گے۔ اچھا اب لفظ نمبر 2 پر آتے ہیں، اس میں لکھا ہے اکرام، یعنی اکرام کے معنی ہیں کہ مہمان نوازی کرنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جملہ جو ہے میں نے یہ لکھا ہے آپ کے لیے کہ ہمیں مہمانوں کا خوب اکرام کرنا چاہیے، ہمیں مہمانوں کا خوب اکرام کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے، مثال ہماری خالہ، ان کے گھر والے، ہماری پھپھو، چچا، تایا، یا کوئی قریبی عزیز یا والد صاحب یا والدہ کے دوست احباب میں سے کوئی آ جائے، تو ہمیں بوجھ نہیں سمجھنا، بلکہ ان کی خوش دلی سے ان کی خدمت کرنی ہے، اور جتنا ہماری حیثیت کے مطابق ہم نے ان کو اچھا کھلانا پلانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا لفظ ہے بیٹا وہ ہے تحمل۔ تحمل کے معنی برداشت کی قوت، یعنی ہمارے اندر کتنی برداشت ہے اس کی قوت کو تحمل کہتے ہیں۔ اب اگر یہ ہم اللہ پاک سے مانگتے رہیں گے، اور اگر ہم پہ کوئی حال آ جاتا ہے، مصیبت یا کوئی ایسا ہمارے سامنے مخاطب ہے
جو ہم سے بد کلامی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس وقت ہمیں برداشت کرنا ہے۔ تو میں نے یہ جملہ بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے تحمل کی دولت مانگتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے تحمل کی دولت مانگتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لفظوں پہ بھی غور کریں کہ آپ کو یہ فلاں لفظ پڑھنا آتا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں پہ غور کیجئے۔ چوتھا لفظ ہے شرمندہ۔ شرمندہ کی معنی ہے نادم، یعنی اپنی کی گئی غلطی یا غلطیوں پہ آدمی کو جو ہے نا جب گلٹی فیل ہوتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میں نے بہت غلط کیا، تو اس کو کہتے ہیں شرمندہ ہونا۔ تو میں نے اس کا جملہ یہ بنایا ہے، ناصر اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہے۔ مثال ہے کہ ناصر نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو جملہ کیا ہوگا، ناصر اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ پھر آخر میں نے وقف تام کا نشان بھی ٹائپ کیا ہے۔ اچھا، اگلا لفظ ہے بوجھ۔ بوجھ، تو ٹھیک ہے بیٹا، تو بوجھ کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا لادنا، کسی کے اوپر کسی چیز کو لادنا۔ تو میں نے یہ جملہ اس طرح بنایا ہے کہ ہمیں دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، ہمیں دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب جو ہے ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات اس جماعت کے کام سے متعلق کہ آپ لوگ آج کی تاریخ لکھ کر اس کام کو اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی پیارے طلباء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے سلائیڈ نمبر 3 ہے۔ سلائیڈ نمبر 3 میں آپ کو اسکرین پر 20 الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ دراصل سبق حسن اخلاق سے میں موجود تو کئی الفاظ ایسے ہیں جو اہم بھی ہیں، نئے بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں، لیکن ان میں سے میں نے 20 کو چنا ہے آپ کے لیے اور آپ کے لیے جو ہے اس کو ٹائپ کیا ہے بیٹا، اور اسکرین پہ آپ کے شو ہو رہے ہیں۔ تو ان الفاظ کو آپ نے ایک تو آپ کو پڑھنا آنا چاہیے کہ یہ لفظ کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، 2 لفظ ہیں تو یہ جیسے حسن اخلاق ہے، اخلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا بھی آنا چاہیے، صحیح تلفظ سے پڑھنا ہے اور ہمیں درست لکھنا بھی آنا چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے یہ 20 الفاظ آپ کے لیے ٹائپ کیے ہیں میرے پیارے بچوں۔ اب آپ نے یہ کرنا یہ کہ غور سے سننا ہے کہ میں ایک ایک لفظ کو 3 مرتبہ کس طرح پڑھ رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ جب ہماری باقاعدہ انشاءاللہ اسکول کی سٹارٹنگ ہوگی تو پھر موقع محل کے اعتبار سے انشاءاللہ میں آپ سے املا لوں گا اس کا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی طرف جو ہے انشاءاللہ توجہ فرما لیجئے۔ لیکن سب سے پہلا لفظ ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ دوسرا ہے نمونہ، نمونہ۔ نمبر 3 ہے بدلہ، بدلہ۔ نمبر 4 ہے للکار، للکار۔ نمبر 5 ہے قتل، قتل۔ نمبر 6 ہے کافر، کافر۔ نمبر 7 ہے تلوار، تلوار۔ نمبر 8 ہے مشرک، مشرک۔ نمبر 9 ہے اطمینان، اطمینان۔ نمبر 10 ہے شریف۔ نمبر 11 ہے مہمان، مہمان۔ نمبر 12 ہے ضعیف، ضعیف، ضعیف عورت تھی نا۔ نمبر 13 اکرام، اکرام۔ نمبر 14 گھٹڑی، گھٹڑی۔ نمبر 15 فتح، فتح، جیت کو کہتے ہیں۔ نمبر 16 حال، حال۔ نمبر 17 کمزور، کمزور۔ نمبر 18 خوف، خوف۔ نمبر 19 منزل، منزل۔ نمبر 20 شفقت، شفقت۔ اب بیٹا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے میرا بتلانا سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے خوب مشق کر کے ان کے صحیح تلفظ کو ان کو ادا کرنا ہے اور اس کی تحریر کو بھی لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے لیے یہ کر لیجئے کہ ہر لفظ کو کم از کم 3 مرتبہ دیکھ کر لکھیے یا 5 مرتبہ، پھر اس کو بغیر دیکھے لکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا پیارے عزیز طلباء اکرام، بیٹا اب جو ہے سلائیڈ نمبر 4 آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے۔ تو دیکھیے اس پہ لکھا ہے تفویض کار، یعنی گھر کا کام، ہوم ورک جو آپ لوگ گھر میں کریں گے، اور یہ کام لکھتے ہوئے بھی آپ اپنی کاپی میں جو پنک 2 لائنز ہیں ان کے اوپر لکھا کریں گھر کا کام۔ پہلی لائن ہمیشہ چھوڑ دیا کریں۔ اچھا، جس طریقے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سلائیڈ نمبر 2 میں الفاظ سے متعلق بتایا کہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے جملے کس طرح بنائے جاتے ہیں، تو
تو میں نے ان سے متعلق آپ کو 3 باتیں بتائیں کہ جو ورڈ سینٹینسز ہیں اردو میں، ایک تو جملہ درست ہونا چاہیے صحیح، دوسرے نمبر پہ سادہ ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پہ مختصر ہونا چاہیے، بہت طویل لمبا جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے یہ 5 لفظ ہیں جن کے آپ کو گھر میں خود جملے بنانے ہیں۔ نمبر 1 لفظ ہے بدلہ، بدلہ۔ نمبر 2 ہے معاف، معاف۔ نمبر 3 اجازت، نمبر 3 اجازت۔ اور نمبر 5 ہے، نمبر 4 ہے محبت، نمبر 4 ہے محبت، اور نمبر 5 ہے عزت۔ جب یہ سارا کام آپ کر لیں تو پھر آپ اپنی فہرست کو بنا لیجئے عمدگی سے، سارا کام بھی عمدگی سے کرنا ہے۔ الفاظ جملے میں بیچ میں، بہت بیچ میں نہیں، سیدھے ہاتھ کی طرف لائن ڈرا ہوگی، بالکل بیچ میں نہیں ہوگی۔ اور ایک جملہ مکمل ہونے کے بعد، چاہے وہ کلاس والے جملے ہیں جو میں نے آپ کو اسکرین پہ شو کروائے ہیں، یا یہ جملے جو کہ آپ نے گھر پہ کرنے ہیں، ان سب میں آپ نے ایک لائن چھوڑ کے، جب جملہ مکمل ہوتا ہے 2 لائنیں یا 1 لائن چھوڑ کے عمدگی سے صاف کام کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی۔